الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي التهامي السيد البهي السراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في القرآن المجيد: ليلة القدر خير من ألف شهر. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے قرآن مجید میں ایک رات کا ذکر کیا ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور کیا ہے یہ لیلۃ القدر؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو آئیے ہم تقابل کرتے ہیں کہ ایک رات ایسی ہے اللہ نے جو بندوں کو عطا فرمائی ہے میں اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اس کی عظمت کتنی ہے؟ اور ایک ہے شب عاشور جس کو لیلۃ العاشورہ کہا جاتا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے. تو اس کے بارے میں ہم تقابل کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں کہ ان میں عظمت والی رات کون ہے. تو فرمایا قرآن مجید میں کہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. ایسے اللہ نے ماہ رمضان کے کافی نام رکھے ہیں، اسماء متعددۃ، کافی نام ہیں، جیسے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، شہر توبہ، توبہ کا مہینہ، شہر المغفرت، مغفرت کا مہینہ، و شہر العتق من النار، اور جہنم سے آزادی کا مہینہ، شہر الغفران، مغفرت کا مہینہ. اسی طرح ماہ محرم کے لیے بھی فرمایا کہ شہر اللہ ہے ماہ رمضان، اور یہ شہر الاضحیٰ ہے، شہر محرم شہر امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے. جیسے کہ ماہ رمضان کی ایک رات کی عظمت اتنی ہے 1000 مہینے سے افضل ہے، تو اسی طرح یہ شب عاشور کی عظمت اتنی ہے کہ 1000 مہینے سے افضل ہے. اور وہ رات جو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ 1000 مہینے سے افضل رات، اور وہ حکومت تھی بنو امیہ کی. اس حکومت سے بنو امیہ کی حکومت کی سے 1000 مہینے کی حکومت سے ایک رات لیلۃ القدر افضل. اور یہاں لیلۃ العاشورہ، شب عاشور جس کو کہا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے سب سے افضل. اور اس میں بلکہ اتنا زیادہ ہے کہ ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو یہ اتنی عظمت والا کہ جس کے لیے سرکار امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اے پسر شبیب، اگر تجھے رونا ہے تو امام حسین علیہ السلام پر رو. اور یہ بھی فرمایا کہ اے پسر شبیب، آج پہلی محرم ہے، کیا تو نے روزہ رکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں مولا، میں نے روزہ نہیں رکھا. فرمایا آج یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا اپنے لیے پسر،
کہ اللہ پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ تو اللہ نے فرمایا فنادتہ الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ تو یہ فرمایا امام رضا علیہ السلام نے پہلی ماہ محرم کو دعا قبول ہوتی ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ اور اسی طرح شب عاشور کے لیے فرمایا کہ شب عاشور وہ رات ہے کہ اس رات کو ساری رات امام حسین علیہ السلام کے غم میں برپا کرنی ہے۔ اور یہ مہینہ ہے خصوصاً پہلے 10 دن اور عشرہ محرم یہ قیام کرنے والوں کے لیے، جیسے وہ ماہ رمضان ہے پورا مہینہ قیام کے لیے کہ رات کو قیام کریں، عبادت کریں، دن کو روزہ رکھیں، جیسے وہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کے لیے اس کا ہر ایک سانس عبادت ہے، کہ اگر وہ سویا ہوا ہے تب بھی عبادت ہے، کہ اس کا ایک ایک سانس عبادت ہے۔ اسی طرح ماہ محرم میں یہ شب عاشور اتنی عظمت ہے کہ اگر وہ بندہ ایک ایک سانس لے رہا ہے اس کا ایک ایک سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس رات خصوصاً، ویسے تو پورا عشرہ محرم اور پورا محرم، اور خصوصاً شب عاشور کو جو بندہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرے، یاد کرے، مجالس عزا کا قیام کرے، ان کے لیے ڈیوٹی کرے، ان کے لیے خرچہ کرے، اور پھر اس رات جو لیلۃ القدر ہے اس رات سے، یہ شب عاشور کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ پھر اس رات میں اگر ایک گھونٹ پانی، یہ الفاظ استعمال ہوئے جرعۃ من الماء، ایک گھونٹ پانی اگر شب عاشور امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر کے دل میں یاد ہو، ہم ہو، غم ہو امام حسین علیہ السلام کا، اور رات میں ایک گھونٹ پانی اگر کسی کو پلایا جائے تو وہ اس رات لیلت سے افضل ہے۔ صلوات بر آل محمد۔